اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہمارا یہ سبق نون ساکن اور تنوین کے قواعد پر مشتمل ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اس سبق میں آپ اظہار اور اخفاء کے بارے میں سیکھیں گے۔ پچھلے سارے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر لفظ کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، اور ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ تو نون ساکن یعنی جزم والا نون اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف حلقی کی موجودگی میں آپ نے نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کرنا۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اور اظہار مثلا من ہادن، اس میں دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو اظہار کیا، غنہ نہیں کیا۔ من حکیم، اس میں دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا ہے۔ پھر علیمن حکیمہ، 2 زبر کے بعد ہا حروف حلقی میں سے۔ جروفن ہارن، فا کے نیچے 2 زیر ہیں، اس کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو غنہ نہیں کرنا۔ اس طرح آپ ہر لفظ کے اندر دیکھتے جائیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی ہیں تو غنہ نہیں کریں گے۔ دوسرا قاعدہ ہے اخفاء، اس کا مطلب ہے چھپانا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ حروف اخفاء 15 ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھنا ہے جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو اس طرح آپ غنہ کریں گے۔ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز لے جائیں گے اور زبان یعنی اپنے تالو کے ساتھ نہیں لگنے دیں گے۔ مثلا عندہ وَإِن تَفْعَلُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي، اس طرح سے آپ نے نون ساکن میں اور تنوین میں غنہ کرنا ہے اخفاء کی صورت میں۔ اب سبق میں غور کریں اور دیکھتے جائیں کہ جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہیں تو غنہ کریں اور حروف اخفاء ہیں تو غنہ نہ کریں۔ پہلی مثالوں میں صرف نون ساکن آ رہا ہے۔ من اجل، من ہاد، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف۔ اب آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی تھے تو اظہار یعنی غنہ نہیں کیا۔ اب نون ساکن کے بعد دیکھیں تا حروف اخفاء میں سے ہے تو غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ فَمَن تَبِعَ مِن ثَمَرَاتٍ مِن جُوعٍ، اب دیکھتے جائیں حروف اخفاء ہیں، سا، جیم، پھر آگے دال ہے۔ مِن دُونِكُم مِن ذَهَبٍ فَإِن زَلَلْتُم مَن سَفِيهَ من شکر من صلصال ان ضللت من طین من ظلم من فروج من قبل من کتاب۔ ان سارے لفظوں میں اخفاء میں غنہ کر کے پڑھا۔ پھر آگے اظہار ہے ینعون، دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ منہم، اب نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ منہم انعمت وانحر فسینغیدون والمنخنقۃ انت، اب پھر اخفاء ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے۔ انت تنسون ننشزها ينشرون مندود ينطقون انظر
انفسکم ینقضون منکم. اب ان سب لفظوں میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی یا حروف اخفاء آ رہے تھے. حروف حلقی کی صورت میں غنہ نہیں کیا اور حروف اخفاء آئے تو غنہ کر کے پڑھا. اب آپ دیکھیں تنوین ہے عذابن علیمن، با کے اوپر 2 زبر کی تنوین، اس کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو اظہار یعنی غنہ نہیں کرنا. عذابن علیمن. خیرا تجدوہ، اس میں دیکھیں 2 زیر کے بعد تا آ گیا. اب اخفاء ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. خیرا تجدوہ عدنا تجری بلدن آمینن. 2 زبر کے بعد حمزہ ہے تو اب اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کرنا. بلدن آمینن. قولا ثقیلا شہاب ثاقب نوحا ہدینا. پھر یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، پچھلے 2 لفظوں میں اخفاء تھا. تو اس طرح آپ نے قرآن کریم میں ہر جگہ پر یہ غور کرنا ہے. اگر نون ساکن ہے یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے، ان کے بعد آپ دیکھیں گے حروف حلقی آ گئے تو غنہ نہیں کرنا، حروف اخفاء آ گئے تو غنہ کر کے پڑھنا ہے. ایسے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ خَلْقٍ جَدِيدٍ جُرُفٍ هَارٍ كَأْسًا دِهَاقًا بَخْسٍ دَرَاهِمَ. صدق اللہ العظیم.